pile driving. So pile driving یہ ہے کہ actually the process of forcing or inserting a pile into the ground, that is called as pile driving. کسی بھی ہم pile کو اگر کسی بھی میکینزم سے ہم اس کو فورس کرتے ہیں یا انسرٹ کرتے ہیں کسی بھی گراؤنڈ میں، تو اس کو ہم کہیں گے، اس میکینزم کو یا اس پروسیس کو کہیں گے pile driving ٹیکنیک اور pile driving سمپلی. ہماری اس پرٹیکولر جو ہمارا سبجیکٹ ہے کنسٹرکشن انجینئرنگ کا سبجیکٹ، اس میں جو میتھڈس فالو ہوتے ہیں یا جو ہم پائل ڈرائیونگ ٹیکنیکس ہم فالو کریں گے یا پڑھیں گے، دیٹ آر دی پائل ڈرائیونگ بائی ڈراپ ہیمر میتھڈ، بائی اسٹیم ہیمر میتھڈ، بائی بورنگ میتھڈ، بائی اسکیوئنگ میتھڈ اینڈ بائی واٹر گیٹ میتھڈ. ان کو ہم ون بائی ون پڑھیں گے. سو پائل ڈرائیونگ بائی ڈراپ ہیمر میتھڈ پہلے ہم پڑھتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی پائل ڈرائیونگ ایکچولی ہوتی کیا ہے. سو فرسٹ آف آل پائل ڈرائیونگ بائی ڈراپ ہیمر میتھڈ، اس کا میکینزم پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. فرسٹ آف آل فار ایگزامپل دس از اے پرٹیکولر گراؤنڈ، یہ ایک کوئی گراؤنڈ ہے، اس کے اوپر ہمیں پائل کو انسرٹ کرنا ہے. تو فار ایگزامپل ہم نے یہ پائل پر پلیس کر دیا اس کے اوپر. اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے اوپر ہم کوئی بھی ہیمر ہم رکھ دیتے ہیں. یہاں پر فار ایگزامپل یہ میں نے ہیمر رکھ دیا. پھر کیا کرتے ہیں، اس ہیمر کو روک کے ساتھ یا کسی بھی اسٹیل روک کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں اور یہاں پر فار ایگزامپل ایک پلی دے دیتے ہیں اس کو. پھر یہاں سے پلیس کر کے اور یہاں پر دوسرا ایک پلی دے دیں گے اور یہاں پر پھر کوئی بھی ہمارے پاس ورکر ہوگا جو اس روپ کو یا اسٹیل روپ کو یہاں سے پل کرے گا. اب کیا کرے گا، یہ جو یہاں پر ہم نے ورکر دیا ہے وہ اسٹیل روپ کو پل کرے گا. جیسے ہی پل کرے گا تو یہ جو ہیمر کا ویٹ ہے یہ اوپر اٹھے گا. جیسے ہی اٹھے گا تو اس کے بعد یہ روپ کو ورکر چھوڑ دے گا. جیسے ہی چھوڑے گا تو یہ جو پرٹیکولر ویٹ ہے وہ فری فال ہو کے اس پائل کے اوپر ڈراپ ہوگا. جیسے ہی ڈراپ ہوگا تو پھر اپنے ویٹ کی وجہ سے یہ پائل جو ہے وہ انسرٹ ہوتا جائے گا. فار ایگزامپل یہ فگر میں نے کلیئر یہاں پر بنا دیا ہے. سو یہاں پر اس روپ کو یہ پرٹیکولر ورکر اس کو کھینچے گا. جیسے کھینچے گا تو یہ ویٹ جو ہے اوپر اٹھے گا. اوپر اٹھنے کے بعد پھر اس روپ کو جیسے یہ چھوڑ دے گا تو یہ ٹوٹل ہیمر کا جو ویٹ ہے تقریباً 350 to 1800 گرام اس کا ویٹ ہوتا ہے، وہ فری فال ہو کے اس پائل کے اوپر گرے گا. جیسے یہاں پر ڈراپ ہوگا تو یہ پائل تھوڑا انسرٹ ہوتا جائے گا. سو یہ بہت بار یہ جو ورکر ہے وہ اس کو پل کرے گا اور اس کو فری فال ہونے کے لیے چھوڑ دے گا اور بہت ٹائم کے بعد یہ پائل جو ہے انسرٹ ہوتا جائے گا. تب تک یہ اس کو روک کو پل اور فری فال کرتا رہے گا جب تک یہ پائل ٹوٹل اس پرٹیکولر گراؤنڈ میں انسرٹ نہ ہو جائے. سو دس از دی پائل ڈرائیونگ ٹیکنیک بائی ڈراپ ہیمر میتھڈ. یہاں پر بھی سیم وہی چیز لکھی ہوئی ہے. فار ایگزامپل اٹ از دی میتھڈ آف پائل ڈرائیونگ ان وچ دی ہیمر از فورسڈ بائی روپ اور اسٹیل اینڈ اٹ از allowed to drop on the pile cap or allowed to drop on the pile etc. So this is the mechanism of the pile driving by drop hammer method. simple ہے بالکل. اس کے بعد یہ پرٹیکولر فگر ہے جو پائل ڈرائیونگ بائی ڈراپ ہیمر میتھڈ جو ہے نا اس کو سمجھا رہا ہے. لیکن یہ جو پائل ڈرائیونگ بائی ڈراپ ہیمر میتھڈ ہے وہ روپ کی مدد سے ہم کرتے ہیں یا اسٹیل کیبل کی مدد سے کرتے ہیں. کوئی بھی مشینری ہم یوز نہیں کرتے. سو جو یہ پرٹیکولر میتھڈ ہے یہ بہت اولڈ میتھڈ ہے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر ہیمر کو ہم کسی بھی مشینری کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور وہ مشینری اس کو پل بھی کرتا ہے اور فری فال ڈراپ ہونے کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہے. جسٹ لائک یہ پرٹیکولر یہاں پر دیکھیں یہ کرین یوز ہو رہا ہے اس کو اس پرٹیکولر ہیمر کو اٹھانے کے لیے اور اس کو فری فال ڈراپ کرنے کے لیے. اس کو آپ ڈراپ ہیمر میتھڈ بھی کہہ سکتے ہو لیکن اس میں اگر ہم مینولی کرتے تو وہ بہتر تھا. یو کین ڈرا دس فگر ایز دی پائل ڈرائیونگ ٹیکنیک ایز آف دی بائی ڈراپ ہیمر میتھڈ ایکچولی. اس کے بعد سیکنڈ ہے دی اسٹیم ہیمر میتھڈ. اب اسٹیم ہیمر میتھڈ میں کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ایڈوانس ٹیکنیک ہے پائل ڈرائیونگ بائی ڈراپ ہیمر میتھڈ سے. ڈراپ ہیمر میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ روپ کی مدد سے ہم اس کو اوپر پل کرتے ہیں اور اس کے بعد فری فال کر دیتے ہیں بائی گریویٹیشنل فورس سے. وہ ڈراپ ہو کر اس پائل کے اوپر گرتا ہے. لیکن جو اسٹیم ہیمر میتھڈ ہے اس میں ہم ہائیڈرالک فورس یوز کرتے ہیں. ہائیڈرالک پریشر سے اس ہیمر کو ہم اٹھاتے ہیں. ہائیڈرالک پریشر سے ہیمر اوپر اٹھ جاتا ہے اور اوپر فری فال ہو کے ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں پائل کے اوپر. دیکھیں اس کے دو ٹائپ ہیں، اسٹیم ہیمر میتھڈ کے دو ٹائپ ہیں، سنگل ایکٹنگ اسٹیم ہیمر اینڈ ڈبل ایکٹنگ اسٹیم ہیمر. اگر ہم ان دونوں میں فرق کیا ہے، یہ اگر آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا تو یہ اسٹیم ہیمر میتھڈ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. فرق کیا ہے، سنگل ایکٹنگ اسٹیم ہیمر میں ہم اس پرٹیکولر ہیمر کو مشین کیا کرتا ہے کہ اس کو بائی ہائیڈرالک جیک یا ہائیڈرالک پریشر سے اس کو مشین کے ذریعے اوپر اٹھاتا ہے، پل کرتا ہے اور اس کے بعد فری فال اس کو چھوڑ دیتا ہے جس کی مدد سے گریویٹیشنل فورس سے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، خود ہی خود ڈراپ ہو جاتا ہے پائل کے اوپر. اور پائل کے اوپر جیسے ڈراپ ہوتا ہے تو وہ
پائل جو ہے وہ انسرٹ ہوتا جاتا ہے. یہ ہے سنگل ایکٹنگ. سنگل ایکٹنگ مینس صرف اور صرف پریشر ایک سائڈ سے لگ رہا ہے. پریشر کون سی سائڈ سے لگ رہا ہے؟ صرف ہیمر کو اوپر اٹھانے کے لیے پریشر لگ رہا ہے, باقی جو ڈراپ ہو رہا ہے وہ خود ہی ہو رہا ہے ہیمر. باقی ڈبل ایکٹنگ ہیمر میں کیا ہوتا ہے؟ ڈبل ایکٹنگ ہیمر میں ایکچولی ہم نیچے سے اس کو پریشر دیتے ہیں اوپر اٹھانے کے لیے بھی ہم پریشر دیتے ہیں, اور باقی نیچے ڈراپ کرنے کے لیے بھی ہم اس کو ہائیڈرولک پریشر دیتے ہیں تاکہ یہ بالکل تیزی سے ڈراپ ہو کر اور یہ آ جائے پائل کے اوپر اور پائل انسرٹ ہو جائے. مینس دونوں طرف سے پریشر ہم ڈال رہے ہیں, اس کو ہیمر کو اٹھانے کے لیے بھی اور ہیمر کو ڈراپ کرنے کے لیے بھی. سنگل ایکٹنگ میں صرف اور صرف ہیمر کو اٹھانے کے لیے ہم پریشر دیتے ہیں, باقی جو ڈراپ ہوتا ہے وہ فری فال ہوتا ہے گریویٹیشنل فورس سے. ڈبل ایکٹنگ ہیمر میں ہم ہیمر کو اٹھانے کے لیے بھی ہم فورس لگاتے ہیں, پریشر دیتے ہیں ہائیڈرولک پریشر, اور باقی اور ڈراپ بھی ہائیڈرولک پریشر سے ہوتا ہے. دیٹ از ڈفرنس بٹوین سنگل ایکٹنگ اینڈ ڈبل ایکٹنگ. سو یہی سیم چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے. ہیمر از آپریٹڈ بائی اسٹیم فرام ون ڈائریکشن, دا فورس آف ایچ اسکرو ڈیپینڈ اپان ETC. نمبر آف بلوز آر ڈیپینڈنٹ آن دی اسٹیم پریشر. دیٹ از دی پائل ڈرائیونگ بائی سنگل ایکٹنگ. یہ ایک اس کا فگر ہے سنگل ایکٹنگ میں. یہ جو پرٹیکولر ہیمر ہے یہ مشین کی اس ہائیڈرولک جیک کی مدد سے یہ اوپر اٹھتا ہے, لیکن ڈراپ جو ہوتا ہے وہ فری فال ہو جاتا ہے. اس کو ہم سنگل ایکٹنگ مشین کہیں گے. دس فرسٹ فگر از آف سنگل ایکٹنگ اسٹیم ہیمر. باقی یہ جو سیکنڈ فگر ہے دیٹ از آف ڈبل ایکٹنگ اسٹیم ہیمر, کیونکہ اس میں جو ہیمر لگا ہوا ہے وہ جو ہائیڈرولک جیک ہے یا ہائیڈرولک پریشر ہے اس سے اوپر بھی اٹھتا ہے, اور اس کی مدد سے یہ ڈراپ بھی ہوتا ہے کسی بھی پائل کے سرفیس کے اوپر. تو یہ جو پرٹیکولر سیکنڈ فگر ہے یا سیکنڈ جو ڈبل ایکٹنگ اسٹیم ہیمر ہے یہ جلدی پائل کو ڈرائیو کر دیتا ہے. اسے سمجھے کہ 1 منٹ میں یہ تقریباً 100 سے لے کر 200 ڈراپ کرواتا ہے پائل کے اوپر. ہیمر کو ڈراپ کرواتا ہے 100 سے 200 ٹائمس. یہاں پر لکھا نمبر آف بلوز آر یوزلی 100 to 200 پر منٹ. ٹھیک ہے. سو اس میں یہاں پر ڈبل ایکٹنگ کے لیے یہ بھی چیز لکھی ہوئی ہے. اسٹیم پلیز اٹس پارٹ فرام دی بوتھ ڈائریکشن, مینس بوتھ دی ہائیڈرولک پریشر یا اسٹیم پریشر یہ اس ہیمر کو اٹھاتا بھی ہے اور ڈراپ بھی کرواتا ہے. دیٹس وائی دس از کالڈ ایز دی ڈبل ایکٹنگ اسٹیم ہیمر. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد تھرڈ ہے پائل ڈرائیونگ بائی بورنگ میتھڈ. بورنگ میتھڈ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ بورنگ میتھڈ تقریباً اس سوائل کے لیے یوز ہوتا ہے جو تقریباً ہارڈ سوائل ہو یا سافٹ راک ہو, اس کے لیے ہم پائل ڈرائیونگ بائی بورنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں. یہ فگر میں نے یہاں پر پلیس کر دیا ہے. دیکھیں اس میں پہلے ہم بور کریٹ کرتے ہیں, بور ہول کریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اسٹیل کیج پلیس کرتے ہیں, اس کے بعد اس اسٹیل کیج کے پلیس کرنے کے بعد ہم اس میں کانکریٹنگ پور کر دیتے ہیں. دیٹ از the method of pile driving by boring method. ایکچولی یہ سمپل بورنگ میتھڈ سے ہم اس کو پائل ڈرائیو کروا دیتے ہیں. اچھا, پائل ڈرائیونگ بائی بورنگ میتھڈ میں یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم پری کاسٹ کنکریٹ پائل کو یہاں پر بور ہول میں ڈائریکٹ پلیس کر دیں. یہ بھی پاسبل ہے, لیکن جو موسٹلی یوز ہوتا ہے دیٹ از فار کاسٹ ان سیچو کنکریٹ پائل. کاسٹ ان سیچو کنکریٹ پائل کو اسی پرٹیکولر لوکیشن میں کنکریٹ پائل کو پلیس کرنے کے لیے, کنسٹرکٹ کرنے کے لیے ہم پائل ڈرائیونگ بائی بورنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فورتھ از پائل ڈرائیونگ بائی اسکریوئنگ میتھڈ. یہ بھی سمپل میتھڈ ہے, جسٹ جو میکینزم ہے وہ اس کا چینج ہے, جس کی مدد سے وہ ہم اسکریوز یوز کرتے ہیں, جس کی مدد سے یہ بور ہول کریٹ کرتا ہے. باقی جو فنکشن ہے وہ سیم ہے, جسٹ لائک جو اسٹیل کیج پلیس کرنا اور کنکریٹ پلیس کرنا, یہ سمپل ہے جسٹ لائک پائل ڈرائیونگ بائی بورنگ میتھڈ. پائل ڈرائیونگ بائی واٹر جیٹ میتھڈ فائنل. دیٹ از اس میں کیا ہوتا ہے کہ the pile driving can be done by displacing the material. ایکچولی ہوتا کیا ہے, یہاں پر ہم واٹر پریشر سے جو سافٹ سوائل ہے یا ہارڈ راک ہے اس کو ہم یہاں پر واٹر پریشر سے توڑتے جاتے ہیں اور پائل کو نیچے انسرٹ کرتے جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ واٹر پریشر ہے, دیکھ واٹر پریشر نیچے اس نوزل کی مدد سے یہ واٹر پریشر اس ہارڈ سوائل یا سافٹ راک پہ پڑتا ہے, جس کی مدد سے یہ ہارڈ سوائل یا سافٹ راک ٹوٹتا جاتا ہے اور پھر پائل کو ہم اس کے اندر انسرٹ کرتے جاتے ہیں. یہ آپ کو پائل دکھائی دے رہا ہوگا. دس از ایکچولی شاید یہ اسٹیل پائل ہے, اس لیے اس کا شیپ اس طریقے سے, لیکن میکینزم یہی ہے. یہاں پر دوسرے فگر میں بھی دیکھیں, یہاں پر یہ پائل کو انسرٹ کرتا جا رہا ہے اور یہاں پر یہ جو پرٹیکولر نوزل ہے اس کی مدد سے یہ ہارڈ سوائل کو یا سافٹ راک کو توڑتا جا رہا ہے اور پائل کو ہم انسرٹ کرتے جا رہے ہیں. یہ بھی ایزی میتھڈ ہے. سم ٹائمس ہیمر میں بھی یوز ٹو فورس دا پائل ریپڈلی انٹر گراؤنڈ. کبھی کبھی ہم ہیمر بھی اس میں یوز کرتے ہیں. دا پریشر آف دا جیٹ شوڈ بی سفیشینٹ ٹو ڈسپلیس دا سوائل فار ڈرائیونگ دی پائلس کوئکلی اینڈ سیٹسفیکٹری.
ٹھیک ہے بھائی. پائل ڈرائیونگ پہ واٹر جیٹ میتھڈ میں ہم واٹر جیٹ یوز کرتے ہیں جو پریشر کے ساتھ جو انڈر لائن سوائل ہے اس کو توڑتا جاتا ہے اینڈ دین وی انسرٹ دی پائل انٹو دی گراؤنڈ سملٹینیسلی. دونوں کو ایک ساتھ ہی جو دونوں کا میکینزم ہے یا دونوں کا کام سملٹینیسلی چلتا رہتا ہے. پریشر سے سوائل کو بھی توڑتے جاتے ہیں اور پائل کو بھی انسرٹ کراتے جاتے ہیں. دیٹ از آل اباؤٹ دی پائل ڈرائیونگ ٹیکنیکس.